یہ ویڈیو کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بلاوا ہے۔ کیا تم جانتے ہو تم آج جتنی بھی تکلیفوں میں ہو، جتنی بھی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو، جتنی بھی باریک چوٹیں تمہارے دل پر ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ایسی ذات کھڑی ہے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس جملے کو معمولی سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ زندگی کے چہرے پر جتنی بھی شکنی ہے، رزق کی تنگی ہو، لوگوں کی بے وفائی ہو، ٹوٹتے رشتے ہوں، ختم ہوتی امیدیں ہوں، تمہارے اندر جو بے آواسی کے چھپی ہوئی ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی محبت کسی دنیاوی محبت جیسی نہیں۔ ماں بھی تھک جاتی ہے، ماں بھی کبھی غلط سمجھ لیتی ہے، ماں بھی کبھی روٹھ جاتی ہے، لیکن اللہ نہ وہ تھکتا ہے، نہ غلط سمجھتا ہے، نہ روٹھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر چھوڑتا نہیں، تمہیں تراشتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ زندگی کے سخت لمحوں میں دل کیوں ڈوبتا ہے، غم کیوں بڑھتا ہے، راستے کیوں بند ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تمہارے اندر کے اضافی بوجھ کو توڑ کر ہٹا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں کمزور نہیں کر رہا، وہ تمہیں قیمتی بنا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، اور بے شک تمہارے رب کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یعنی تمہارا رب تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیتا، وہ تمہیں صاف کرتا ہے، نکھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ امتحان محبت کی نشانی ہے، سزا نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ یعنی پریشانی تمہاری سزا نہیں، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہارے قریب لانا چاہتا ہے۔ سوچو، ایک استاد کمزور شاگرد کو زیادہ محنت کرواتا ہے، وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ بھی تمہیں چھوڑتا نہیں، وہ تمہیں اگلے درجے تک لے جا رہا ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشیاں اللہ سنتا ہے، دنیا تمہاری خاموشی نہیں سنتی، لوگ تمہارے دل کا بوجھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تمہاری ہر ٹوٹی ہوئی سانس، ہر کانپتی ہوئی دعا، ہر چھپے ہوئے آنسو کو گواہی بنا کر سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ شکستہ دل کی رد نہیں کرتا۔ یہ الفاظ معمولی نہیں، یہ وعدہ ہے، رب کا وعدہ۔ رشتے ٹوٹ جائیں تو گھبرایا نہیں کرو۔ کبھی کبھی اللہ کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے خود نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں زخمی کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، یا تمہیں تمہارے اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک بار قرآن میں آیا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جو لوگ تم سے دور ہو گئے، شاید وہ اللہ کے منصوبے میں تمہارے لیے نقصان دہ تھے، اس لیے اللہ نے خود تمہیں ان سے بچا لیا۔ اللہ کی محبت کی اصل گہرائی یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر اسے سینے سے چمٹاتی ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اسی ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سوچو، دنیا کی ہر ماں کا پیار جمع کر دو، پھر اسے 70 سے ضرب دے دو، پھر اس سے بھی بہت کم سمجھو، تب بھی اللہ کا پیار اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم دنیا میں صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے، جو تم سے ٹل گیا، جس سے تمہیں بچا لیا گیا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کتنی مشکلات تھیں جو تمہارے سامنے آنے ہی نہیں پائیں؟ کتنی مصیبتیں تھیں جو راستے میں ہی مٹ گئیں؟ کتنے حادثے تھے جو تم تک پہنچنے سے پہلے ٹوٹ گئے؟ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ سب اللہ کی محبت کی حفاظت تھی۔ قرآن کہتا ہے، ہر شخص کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم چلتے ہو، سوتے ہو، سفر کرتے ہو، اور اللہ کی محبت تمہیں گھیرے رکھتی ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں کہتا کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے،
وہ اس محبت کو ہر لمحے ثابت کرتا ہے۔ کبھی نعمت چھین کر محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نعمت ملے تو اللہ راضی ہے اور نعمت چھین جائے تو ناراض، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کبھی کبھی اللہ تم سے کوئی چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ تم کسی بڑی مصیبت سے بچ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی شخص کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دنیاوی نقصان میں آزماتا ہے، یعنی نقصان ظاہری ہوتا ہے اور بھلائی پوشیدہ۔ تم جو سوچ رہے ہوتے ہو کہ تم ناکام ہو گئے، اصل میں اللہ تمہیں کامیابی کے غلط راستے سے واپس لا رہا ہوتا ہے۔ تمہاری تھکن، تمہاری کمزوری اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہے۔ لوگ تھکے ہوئے چہروں کو نہیں پڑھتے، لوگ کمزور دلوں کو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تمہاری تھکن کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ تمہارا آدھی رات کو اٹھ کر بس یا اللہ کہنا بھی عرش ہلا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ اپنے قریب اس بندے کو کرتا ہے جو تھک کر بھی دعا مانگتا ہے۔ یعنی تمہاری کمزوری اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں، وہ تمہاری ہر اندرونی جنگ جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تم خود کو سنبھالنے کی کتنی کوشش کرتے ہو۔ لوگوں کی بے وفائی بھی اللہ کی محبت کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ جملہ سخت لگتا ہے لیکن سچ ہے۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں صرف اتنی مدت کے لیے آتے ہیں جتنی تمہیں سکھانا ہوتا ہے۔ وہ جب چلے جاتے ہو تو دل ٹوٹتا ہے، لیکن دل کا ٹوٹنا کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دل جب ٹوٹتا ہے نا تبھی اللہ کے لیے جگہ بنتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، نقصان اور جان و مال کے ذریعے آزمائیں گے۔ یعنی گھبراہٹ بھی آزمائش ہے، تنہائی بھی آزمائش ہے، رشتوں کا ٹوٹنا بھی آزمائش ہے، اور آزمائش محبت کی سب سے گہری شکل ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں سے زیادہ تمہیں جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، دور ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یعنی تمہارے گناہ بڑے ہوں تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ تم گر جاتے ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اٹھتے نہیں، لیکن اللہ کی محبت وہ گرنے کے بعد بھی ہاتھ بڑھاتی ہے۔ کچھ باتیں زبان سے کہی نہیں جاتی، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیان ممکن ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے لیے تمہارا بیان ضروری نہیں ہے، وہ تمہارے دل کی خاموشی سے ہی سب کچھ جان لیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے تم انہیں چھپا لو۔ تمہارا ڈر، تمہاری شرمندگی، تمہاری بے بسی، اللہ سب دیکھتا ہے، اور وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ وہ قریب آ جاتا ہے۔ اگر زندگی آج بھی باری ہے، اگر قدم لرز رہے ہیں، اگر دل میں ایک خلا ہے جسے کوئی نہیں بھر پا رہا، تو جان لو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، یہ اس کی پکڑ نہیں، یہ اس کی محبت ہے جو تمہیں اپنے قریب بلا رہی ہے۔ اور جب رب بلاتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اور انسان تھک کر آخر میں یہی کہتا ہے، یا اللہ بس مجھے تو تھام لے، میری کمزوریوں کو تو جانتا ہے، مجھے چھپا لے اپنی رحمت میں۔ اور اللہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، صرف ہم سن ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ کے قریب جائیں، اس سے اپنے دل کا حال کہیں، وہ سب سے زیادہ بہترین آپ کو جانتا ہے۔ اللہ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے کسی اپنے عزیز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کے دل کو سکون مل سکے۔ آمین۔